ہاں کو بندہ توبہ کر لے. کئی کفار تھے نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے، پھر اسلام قبول کر لیا اور اسلام بھی ان کا خوبصورت ہو گیا، توبہ ان کی قبول ہو گئی. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لینے سے جو پہلے کی حرکتیں، پہلے کے گناہ اور پہلے کی معاصی اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے. شرک کیا شرک معاف ہو جاتا ہے، نبی کو اذیت دی وہ معاف ہو جاتی اسلام قبول کرنے کے بعد. فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی گناہ کے جنہوں نے کمایا ہو، کسی گناہ کے بغیر، کسی ان کے قصور کے بغیر ان کو اذیت دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا اثما مبینا، پس تحقیق انہوں نے اٹھا رکھا یا اٹھا لیا ہے بہتان اور بڑا واضح کھلم کھلا گناہ، صریح گناہ. وہ صریح گناہ کے مرتکب ہیں جو اذیت دیں مومنین کو، مومنات کو، ایسے ان پر الزام لگائیں، ایسے بہتان لگائیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، جھوٹ باندھے ان پر، الزامات لگائیں ان پر، تہمتیں لگائیں ان پر، مردوں عورتوں پر. تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ وعید ہے کہ فقد احتملوا، انہوں نے اٹھا لیا بہتاناً بہتان اور اس میں مبین، بڑا گناہ، کھلم کھلا گناہ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کسی بھائی کا ذکر کروں میں جو اس میں ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ فرمایا کہ جو چیز اس کے اندر موجود، جو عیب اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ ذکر کر کے وہ غیبت ہے، اور موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے. بہتان کی سزا یہ کہ بڑا گناہ ان کے سر پہ لاد دیا جائے گا، حقوق العباد کے منافی ہے یہ. کسی پر جھوٹ باندھو، جھوٹا الزام لگاؤ، جھوٹی تہمت لگاؤ اور ان کو کوئی اذیت دو، تو وہ اذیت جو ہے تمہارے لیے مواخذہ اور پکڑ کا باعث ہوگی. قیامت کی تصفیے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ ظالم مظلوم کو جمع کرے گا، اور قیامت کا تصفیہ درہم و دینار کے ساتھ نہیں بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا. اللہ ظالم کے گناہ مظلوم کو دے دے گا، اور مظلوم کی نیکیاں، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا، اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دے گا. پھر اس دن کیا کر سکو گے جب اللہ کی عدالت لگے گی؟ قنطرہ پر اللہ جمع کرے گا مظلوم کو اور ظالم کو، اور جو ظالم نے دنیا میں نیکیاں کر رکھی ہوں گی اللہ تعالیٰ مظلوم کو دے دے گا، مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ ظالم کو دے دے گا. جو نیکیوں کے ڈھیر لایا تھا وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور جو گناہ لایا تھا وہ جنت میں جا رہا ہے. ان حقوق کی بنا پر، حقوق العباد میں نا انصافی اور عدل کے تقاضے نہ پورے کرنے کی بنا پر. تو یہ مقام انتہائی قابل غور اور توجہ طلب ہے.